اسامہ احمد شیخ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے یہ ڈپلومہ کر رہے ہیں سول میں، اور کئی سالوں سے یہ بیچارے کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور پورے حالات دنیا کے جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کلام کیا ہے کہ اس طرح کی بہت سارے میرے سامنے مسائل ہوتے ہیں، اور ذہن کے اندر بعض اوقات یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، کلنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اور بری چیزوں سے ہوتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اگر پرسکون رکھنا چاہتا ہے، ٹینشن فری رکھنا چاہتا ہے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتا، اپنے ذہن کو تعمیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تخریب کی طرف نہ لے جانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 وہ علم دین سیکھے۔ علم دین سیکھنے کے لیے مثلا آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں، علماء کے اچھے بیانات سنیں، اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ذہن بہت اچھا مضبوط بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اچھی صحبت اختیار کریں، اپنی دوستیاں اچھے رکھیں، دیندار لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں اور صاحب علم لوگ ہوں، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسی کے پاس رہتے ہیں تو دیکھ کر اثر ہوتا ہے، دوسرا جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے ذہن میں پاکیزگی آتی ہے اگر سامنے والا اچھا ہو تو، اسی طرح جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے یہ تمام جو آپ نے یہ پریشانیاں ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے علم دین سیکھا نہیں، اب نفس و شیطان کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جواب شرعی لحاظ سے موجود نہیں ہوگا جو نفس و شیطان کے وسوسوں کو اور ان کی چالوں کو اور ان کے بہکاوے کو دور کر سکے۔ اسی طرح اگر آپ نے صحبت گندے لوگوں کی رکھی ہے، خراب قسم کے لوگوں کی ہے، گالی بکنے والے، لڑکیوں کے پیچھے پڑنے والے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے، تو جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، وہی باتیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی اور کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ حسین خان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے پہلا ہمارا سیگمنٹ انشاءاللہ محرم سے متعلق اور خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقا اور اہل بیت تھے ان کی شہادت سے متعلق کچھ باتیں، ضروری باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ مہینہ جو ہے بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں کفار تک اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس کی نسبت بعد میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پہلے ہی محترم کیا ہوا تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان سے نجات دی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، تو ہم آپ کی موافقت اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں کہ ان کی موافقت کریں، کیونکہ وہ بھی حق پر تھے، ہم بھی حق پر ہیں، وہ نبی تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور صحابہ نبیوں کی پیروی کرنے والے، تو لہذا ہم زیادہ قریب ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو لہذا یعنی ان کی موافقت اختیار کریں، پیروی کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، موافقت اختیار کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اگر ہم خاص اس دن کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور یہود طنز کیا کرتے تھے کہ تم ہماری نقل کرتے ہو، قبلے کے اندر بھی یہی وہ کہتے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرمایا اور کعبہ کی سمت کا تعین کرنے کا حکم دیا تھا اور بیت المقدس کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی موافقت کو ترک نہیں فرمایا بلکہ مشابہت کو تبدیل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ کئی اور حوالوں سے بھی بڑا محترم مہینہ رہا ہے اور پھر خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ مہینہ
اس کا ذکر ہوتا رہے گا اور اس میں بہت زیادہ عبادات وغیرہ کا اہتمام اور امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کر کے اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کیا جاتا رہے گا۔ آپ کی شہادت کے واقعات اکثر تاریخی حوالوں سے ہی ہم تک آئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ احادیث میں آپ کی ظلم کے ساتھ شہادت کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بچپن میں ہی یہ خبر دے دی کہ اس کو ظالمانہ انداز سے شہید کیا جائے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اس وقت کوئی حدیثوں میں تو یہ تمام واقعات ذکر نہیں کیے گئے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، بلکہ یہ مؤرخین نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے۔ اور مؤرخین واقعات کو جمع کرنے کے سلسلے میں اتنے محتاط نہیں ہوتے جتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تاریخ جمع کرنے میں احتیاط نہیں کی گئی۔ اس لیے آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے، اس میں بہت سارے واقعات ہوں گے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر مستند کوئی روایت لیں، یا آپ کو ایسا ہی تقریر کرنے والے بعض اوقات جو ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر ایک تو نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چٹپٹا بنانے کے لیے واقعات کو ایسا بیان کریں گے جیسے خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین نے ادھر دیکھا، امام حسین نے ادھر دیکھا، اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی بہوں کو یوں کرا کیا، پھر گھوڑے کو پیچھے کیا، گھوڑے کو آگے۔ بھائی تم تھے وہاں پہ موجود، لیکن وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان سے حاضرین کو بھی تھوڑا سا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ چٹپٹا یا مسالہ کہہ لیں اس کو، چٹپٹا پن پیدا کرنا، مسالہ ڈالنا، اس سے تقریر تو دلکش ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نسلوں تک صحیح واقعہ بعض اوقات یا صحیح تاریخ نہیں پہنچ پاتی۔ اس میں بعض جھوٹی روایات بھی ہوتی، تو روایات جھوٹی ہوگی تو اس سے الزام بھی ایک جھوٹا مارز وجود میں آتا ہے۔ تو عوام الناس کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں، ہر ایک کی تقریریں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مستند جو علماء آپ کو محسوس ہوں کہ ہاں بھئی یہ محتاط علماء ہیں اور احتیاط کے ساتھ چیز بیان کرتے ہیں، ان کو سنیں۔ یا جیسے سوانح کربلا ہے کتاب، وہ لے لیں آپ۔ ایک حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ آپ لے لیں، اچھی ہے۔ تو اس طرح کی روایات والی کتابیں لیں، اور یا محتاط علماء کے بیانات سنیں، ہر ایک کا نہ سنیں ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ تاریخی حوالوں سے چیزیں آئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے کفر کا حکم نہیں لگایا، فاسق فاجر اس کو ضرور قرار دیا، وہ سب کے نزدیک بالاتفاق فاسق و فاجر تھا، لیکن حکم کفر لگانے میں آپ نے احتیاط کیا، کیونکہ جو واقعات آئے ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہیں اور ان میں رتب و یابس ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے خلاف اس طرح اور بے شمار ائمہ نے دیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس پہ یزید پر حکم کفر جاری کرنے کے سلسلے میں مختلفی ایک مسئلہ ہے، مختلفی جس میں مختلف قسم کی رائے شامل ہو جائیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو آپ بالکل فاسق فاجر تھا اور اس کے اجازت کے بغیر امام حسین کیسے شہید کر دیے گئے، حاکم تھا وہ، اس نے فوج بھیجی تھی، تو بالکل امام حسین کی شہادت میں اس کا کردار ہے اور وہ فاسق و فاجر تھا، تو لہٰذا اس پہ تو اتفاق ہے۔ باقی حکم کفر میں ذرا سا محتاط رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی امام حسین کی محبت میں اور امام مالک کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے دیگر ائمہ کے کوئی حکم سخت بھی لگاتا ہے تو بہرحال بڑے بڑے بزرگان دین نے سخت حکم بھی لگایا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ ان واقعات کو بیان کرنے میں احتیاط اور مثبت روایات ایسی لینا کہ جس سے حتی الامکان آپ یہ سمجھیں کہ صحیح چیز سامنے بیان کی گئی ہے، اس کو آپ لیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بخاری وغیرہ میں فرمان علی شان موجود ہے کہ کوئی بھی عورت کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اچھا، سوگ کسے کہتے ہیں؟ اظہار غم کو، اظہار غم کو ظاہر کرنا، ورنہ غم تو قلبی کیفیت ہے نا۔ ابھی میری والدہ فوت ہوئی ہیں، مجھے غم ہے، لیکن کیا آپ پہچان سکتے ہیں میرے دل میں غم ہے کہ نہیں؟ نہیں پہچان سکتے نا۔ ہاں، اگر میں وہ پرانے سے کپڑے پہن لوں، کھانا پینا چھوڑ دوں، بستر پہ لیٹ جاؤں، لوگوں سے ملوں نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے اوپر غم طاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہے اختیار غم یا اظہار غم۔ تو غم کے سلسلے میں 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک احساس اور ایک اظہار، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان فرمایا، بظاہر وہ ایک بیوی کے لیے ہے، لیکن یہ پوری امت کے لیے عام ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، کسی کی وفات پر 3 دن کے بعد اظہار